لبیک اللہم لبیک۔ یہ مسجد الجرانہ ہے، تقریباً اندر کا حصہ جو ہے مسجد جرانہ کا پورا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حج کا سلسلہ جاری، عزیزیہ سے ہم نکل رہے ہیں مسجد الجرانہ کی طرف۔ تو مسجد الجرانہ پر جانے کا مقصد جو ہے یہ ہے کہ تاکہ ہم وہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر جو ہے عمرہ کی ادائیگی کریں۔ میقات جو ہے لوکل کے لیے میقات جو ہے وہ مانا جاتا ہے مسجد الجرانہ اور مسجد العشا۔ تو اس لیے آج ہم جو ہے مسجد الجرانہ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے میقات سے ہم احرام تو ہم نے ہوٹل میں ہی باندھا، وہاں سے نیت ہو جائے گی عمرہ کے لیے۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ دوسرا عمرہ رہے گا۔ پہلا عمرہ جو ہے ہم نے مدینہ سے کیا، تو اب دوسرا عمرہ جو ہے ہم مسجد الجرانہ سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پورا علاقہ جو ہے یہ سارا عزیزیہ کا علاقہ ہے۔ یہاں موسٹلی جو ہے انڈین حجاج ہیں اور پاکستانی حجاج بھی ہیں کچھ سائڈ میں۔ یہ ساری بلڈنگز جو ہے یہ انڈین حجاج کی ہیں موسٹلی، انڈین انڈونیشیا اور انڈینز، اور ایک میں نے دیکھا جو ہے وہ سیریا کے ہیں، سیریا کے لوگ جو ہے ان زیادہ میں۔ یہ پورا علاقہ جو ہے جو آپ نے دیکھا بھی، یہ علاقہ سارا عزیزیہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ عزیزیہ جو ہے حرم سے تقریباً 16 کلومیٹر ہے، اور 2 گاڑیاں جو ہے چینج کر کے حرم جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ استاد جو ہے یہ غالباً پاکستان کے، بالکل یہ پاکستان کے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا سفر اب مسجد الجرانہ کی طرف، تو وہاں سے نیت کر کے پھر عمرہ انشاءاللہ ادائیگی ہوگی۔ جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر انہیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کے لیے لوکل کے لیے میقات جو ہے وہ 2 ہیں، یعنی مکہ میں 2 میقات ہیں نزدیک والے۔ دور جاؤ گے آپ طیف میں جاؤ گے تو طیف سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن طیف تھوڑا دور پڑے گا۔ آپ کے لیے بہتر چیز ہے کہ آپ مسجد الجرانہ جائیں یا مسجد العشا جائیں، تو وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کریں۔ یہ سارا جو ہے پیچھے کا علاقہ جو ہے عزیزیہ سے نکل کے جو علاقہ آتا ہے مسجد الجرانہ کی طرف چلتے ہوئے، کس صحرا کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے اور کس صحرا کو جو ہے بنایا ہے سونا۔ مسجد جرانہ کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد جرانہ ہے، الجرانہ، میقات لوکل لوگوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم اندر جائیں گے، نوافل ادا کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جلدی کوشش کریں گے نکلنے کی۔ تو یہ پیچھے والا ہے جو مسجد ہے یہ مسجد الجرانہ، یہ مسجد الجرانہ ہے۔ مسجد الجرانہ یعنی میقات لوگوں کے لیے، یہ والا ایریا جو ہے یہ میقات ہے۔ تو مسجد الجرانہ کا یہاں سے دخول ہوگا، اور یہ والا ایریا تھوڑا سا میں دکھاتا ہوں۔ یہ والی جو ہے مسجد الجرانہ، یہ پیچھے مسجد الجرانہ ہے اس کا ایریا، یہ والے یہ مسجد الجرانہ ہے۔ تقریباً ہم عزیزیہ سے چلے تھے، اور عزیزیہ سے یہاں تک جو ہے ایریا ہے 25 کلومیٹر، جس کو مشکل سے جو ہے آدھا گھنٹہ لگا ہوگا یہاں تک آنے کو۔ اور یہاں سے انشاءاللہ ہم نیت کریں گے عمرہ کی۔ اس کے بعد مسجد الجرانہ پیچھے بہت ہی خوبصورت منظر، کعبہ شریف سے ہم آئے اور یہاں سے احرام باندھ کر آپ جائیں گے۔ یہ والا علاقہ دیکھ لو، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جرانہ سے جو ہے نا اس کے لیے۔ اچھا ایک دیکھو گاڑیوں کے انہوں نے بانٹ کھول رکھے تاکہ گاڑی ٹھنڈی رہے۔ یہ دیکھو یہ پورا ایریا،
میں مسجد ارانا کے اندر بیٹھا ہوں، یہ پیچھے سے مسجد ارانا کا یہ نماز ہو گئی۔ اس کے بعد عمرہ کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ سب سے پہلے نیت ہو جائے گی، تو نیت کے لیے جو ہے وہ نیت کی جاتی ہے، اس کے بعد تلبیہ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر نکلنا ہوتا ہے، اور پھر بار بار تلبیہ راستے میں پڑھنی ہوتی ہے، مردوں کو زور سے اور عورتوں کو کم آواز سے۔ اس کے بعد جو ہے حرم میں جا کر طواف، پھر صحیح، اور پھر حلق یا قصر، یہ پورا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے احرام ہم نے باندھ دیا، احرام کے لیے جو نماز 2 رکعت ہوتی ہے وہ پڑھ لی، اس کے بعد ہے نیت کرنی، اور اس کے بعد پھر تلبیہ۔ اندر کا حصہ جو ہے مسجد ارانا کا پورا ہے، محراب ہو گیا، لوگ یہاں آئے ہیں عمرہ کے لیے، پورا کی نیت کریں گے، پھر یہاں سے نکلیں گے، پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ ہوگی جی نیت عمرہ کے لیے، پہلے نیت کرنی ہوتی ہے اور 3 بار تلبیہ ضروری ہے۔ تو اب آپ کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں احرام کی ساری۔ ابھی تک تو ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی، یعنی ہم سر پر لے سکتے تھے، ہم بالوں کو کنگھا کر سکتے تھے، خوشبو لگا سکتے تھے، باقی چیزیں کر سکتے تھے، لیکن اب چونکہ پابندیاں شروع ہیں، اگر پابندیوں کے خلاف کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پر دم لاگو ہوگا، اور دم کا مطلب ہے آپ کو کوئی نہ کوئی جانور جو ہے اس کو ذبح کر کے بانٹنا ہوگا، اس کی قربانی دینی ہوگی۔ تو لہٰذا اب پابندیاں لاگو ہیں، اور آپ بیچ بیچ میں تلبیہ جو ہے پڑھتے جانا ہے، اور جب تلبیہ پڑھی جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ 3 بار لگاتار پڑھی جائے، تین بار میں کبھی رکنا نہیں چاہیے، اور خاص کر جب کسی چڑھائی میں چڑھا جائے یا پھر ڈاؤن میں آیا جائے تب تلبیہ پڑھنی چاہیے، یا سواری میں آپ چڑھتے ہو تب تلبیہ پڑھو، سواری سے اترتے ہو تب تلبیہ پڑھو، تو لیکن کم سے کم 3 بار پڑھو، 3 بار پڑھنے کے بعد جو ہے پھر یہ آتی ہے۔ اس طرح سے عمرہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم نے احرام باندھا، وہ ہم ہوٹل سے باندھ کر آئے لیکن نیت نہیں کی، اور یہاں آئے ہم نے احرام کی 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر آئے، باہر کرنے ہم نے ان کی نیت کی، عمرہ کی تلبیہ پڑھی۔ اب ہم جو ہے واپس نکلیں گے مکہ معظمہ کی طرف، یعنی کعبہ شریف کی طرف ہم واپس نکلیں گے، اور کعبہ شریف میں جا کر ہمیں پھر طواف پہلے کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے صحیح کرنی ہے، صحیح کے بعد جو ہے پھر ہوگا حلق یا قصر۔ لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب واپسی کی طرف ہمارا سفر کعبہ شریف کی طرف۔ وقین عذاب النار۔